بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ایک نامور عالم دین تھے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ایک واقعہ جس نے پوری دنیا کو حیران کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد، یہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بے حد بے تاب تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کی مختصر تعریف ان کے سامنے پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو ان سے یہ ضرور دریافت کرتے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ سن 1948 سے 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے تھے، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی چیز تھی۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام جارج زبلر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے ہوئے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جارج زبلر نے مزید کہا کہ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے یہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کہ دنیا کی بہت اونچی چیز ہے جو یہ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے خود جو آوازوں کے دھنیں اور ان کے نشیب و فراز ایجاد کی ہیں، یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی اس طرح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں انتہائی حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے ترتیب دی۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائیں تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ 30 کے بعد بقول فرانسیسی سنگر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، جس پر حاضرین نے اسے سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جس پر موسیقار نے کہا کہ یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہے، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی اور یہ دھنیں کس نے بنائیں؟ وہ ہم مسلمانوں نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ تو یہ دنیا کی کسی انسان نے بنائی ہے اور نہ ہی قاری صاحب موسیقار ہیں۔ جس پر فرانسیسی موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو، لیکن اس کی کہ قرآن مجید کا کسی دھن یا فنی موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بلکہ یہ تو فن تجوید ہے اور موسیقی سے بالکل الگ چیز ہے۔ جس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرات یہ فن کب ایجاد ہوئی؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ جس پر فرانسیسی موسیقار نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو پھر بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ دھنیں ایجاد کرنا انسان کی بس میں نہیں۔ اس میں فن موسیقی کی جو قواعد و ضو ہے اس تک انسان کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا یہ طرز اتنا اعلیٰ اور رافع ہے جسے کسی انسانی ذہن کا بنانا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ مجھے موسیقی اور دنیاوی فن کا علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے مزید کہا، اس کے بعد میں مسجد جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والا بے شک اللہ کا رسول ہے، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ 30 کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھوایا اور جارج زبلر اپنے زمانے کے مشہور موسیقار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ یہ موسیقار وقفتاً مجھ سے ملنے آتا تھا اور ہمیشہ یہی بات کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا، جبکہ ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد سن 1970 میں اس کا انتقال ہوا۔ ناظرین، بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے غور کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔